إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. جامعہ مدرسہ ام سلیم للبنات کے اس سالانہ اجلاس میں ہم سب حاضر ہیں. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، یہ سلسلہ جاری رکھنے کا، اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ایک کوشش سارے عالم میں مدارس کے ذریعے سے علماء کی کوششوں کے نتیجے میں جو سلسلہ جاری ہے اسی کا یہ ایک حصہ ہے. اس اجلاس کا مقصد لوگوں میں علم دین کے تعلق سے علماء، مدارس اور دینی سرگرمیوں اور تعلیمی کوششوں کا تعاون ہے. اس کے تعلق سے احساس پیدا کرنا ہے. اسی لیے آج سارے لوگ جمع ہیں اور اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں، خصوصاً شیخ طاہر سعید مدنی حفظہ اللہ اور دیگر اہل علم جماعت کے ذمہ داران ہیں. یہ جو اجتماع ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ اس کام کی فکر اور احساس ہمارے اندر پیدا ہو. خاص طور سے بچیوں کی تعلیم و تربیت کا احساس ہم کو. جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے بننے اور بگڑنے کے اعتبار سے ایک بہت بنیادی بات بیان کی ہے. آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا، لوتھڑا آدمی کا دل ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کا بگاڑ سوچ کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. جسم کا بگاڑ، جسم سے نکلنے والے اعمال یہ بعد میں بگڑتے ہیں. پہلے انسان کا دل اور اس کی سوچ بگڑتی ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان کی سوچ صحیح ہو جائے تو اس کے اعمال صحیح ہو سکتے ہیں. اگر اس کے دل کی اصلاح کر لی جائے تو اس کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے. اس سے یہ بنیادی نقطہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو شروعات ہم کو کہاں سے کرنا چاہیے؟ شروعات دلوں کی اصلاح سے کرنا چاہیے. اس لیے کہ سماج میں جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، یہ عذاب انسان کے عمل کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن اعمال بگڑتے ہیں انسان کی سوچ کے بگڑنے سے، اس کے ارادوں کے بگڑنے سے. لہٰذا وہیں سے اگر شروعات ہو تو ہلاکت اور بربادی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں
بگاڑ اور فساد آ گیا۔ کیسے آیا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی کے نتیجے میں جو برے اعمال انہوں نے کیے اور گناہ کمائے، برائیاں کی، اس کے نتیجے میں خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندروں میں، دریاؤں میں، زمین پر فساد برپا ہو گیا۔ انسانوں کے اعمال کا فساد اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب کی وجہ سے اور مصیبت۔ یہ جو برائی ہے، اس برائی کو دور کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس برائی کو دور کرنے کے لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں سب سے پہلی آیتیں اگر نازل ہوئی تو کیا تھی؟ عرب میں آپ دیکھیں گے بچیوں کو زندہ دفن کرنا، زناکاری، سود، آپسی جنگیں اور نہ جانے کتنی برائیاں وہاں پر تھی، لوٹ مار، جائیداد کھا جانا اور اس طرح کی کئی خرافات اور برائیاں وہاں پر تھی، جاہلیت کے رسم و رواج اور اس طرح کا بہت بڑا عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بگاڑ وہاں پہ موجود تھا۔ اس سارے بگاڑ کو دور کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب، اپنی وحی کی شروعات کی، اس کا نزول کیا، سب سے پہلے اللہ نے کون سا پیغام نازل کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون علق سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب ہر کرم کرنے والے سے زیادہ قریب ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اب دیکھیے شرک، بدعات، جاہلیت، خرافات، مار پیٹ، قتل، جنگیں، زناکاری، جائیداد ہڑپنا، بچیوں کو دفن کرنا، برہنہ کعبہ کا طواف کرنا، کتنی ساری برائیاں وہاں پر تھی۔ ان برائیوں کو ختم کرنا تھا، اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن پہلا پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام جو نازل ہوا وہ علم سے متعلق تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے سماج کے بگاڑ کا علاج علم میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کی اصلاح علم کے، صحیح علم کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک تالا ہے، آپ کتنا بھی سر پٹک لے وہ کھلنے والا نہیں، کتنی بھی طاقت لگا دیں آپ نہیں کھلے گا۔ لیکن ایک بچہ اگر آئے اور چابی سے اس کو کھول دے، کھل جاتا ہے۔ اسی طرح سے دلوں کا حال ہے، اگر علم، صحیح علم اس دل میں جائے، بگڑے سے بگڑا ہوا دل بھی سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے۔ اور جب دل سدھر جاتا ہے تو حدیث میں خود بتایا گیا ہے کہ جب دل میں سدھار آتا ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں برائی، بے حیائی کو دیکھنے کی بجائے جھک جاتی ہیں، اس کے کان برائیوں کے سننے والے نہیں بنتے، اس کی زبان سے خیر کی بات نکلتی ہے، اس کے ہاتھ ظلم سے رک کے تعاون والے بن جاتے ہیں، اس کے قدم گمراہی کے راستے پر چلنے کے بجائے ہدایت کے راستے پر چلنے والے بن جاتے ہیں۔ سارا جسم انسان کے دل، اس کے ارادوں، اس کی سوچ کے تابع ہوتا ہے۔ سوچ کے بگاڑ کو آپ کیسے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن علم کون سا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو 5 آیتیں ہیں جن کا پہلا لفظ اقرا ہے، کتنی ساری اسکولیں کھلی ہوئی، ان کا نام اقرا ملے گا آپ کو۔ اس پہ کسی عالم نے اعتراض نہیں کیا ہے کہ اقرا نام نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے وہ علم جو کتاب و سنت والا علم تھا، اللہ والا علم تھا، وحی والا علم تھا، اس کا لفظ لے لیا اقرا،
اور ہم نے سائنس، فزکس، میتھس، کیمسٹری، بایولوجی، جغرافی، ہسٹری اور نہ جانے کتنے علوم جو دنیاوی علوم ہیں ان کے لیے اس لفظ کو استعمال کر لیا۔ بڑے بڑے تقریر کرنے والے بھی کھڑے ہو کے کہیں گے دیکھو قرآن کا پہلا لفظ کیا نازل ہوا؟ اقرا۔ اور ہم اپنے بچوں کو نہ ڈاکٹر بنا رہے نہ انجینئر بنا رہے، ہم پڑھا رہے نہیں اس کو۔ مسلمان پڑھنے میں پیچھے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اعلیٰ ڈاکٹر بنے، اعلیٰ قسم کے انجینئر بنے، بڑے سے بڑے بزنس مین بنے، آگے جائیں، دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کریں، لیکن اقرا اس کے لیے نازل نہیں ہوا۔ اقرا نازل ہوا اس علم کے پڑھنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ انسانی علوم کے لیے نہیں آیا، وہ ربانی علم کے لیے آیا ہے۔ کیونکہ انسانی علوم انسان کو دنیوی اعتبار سے چیزوں کو بہتر بنانے والا بناتے ہیں، وہ انسان کو بہتر نہیں بناتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ آگے کی دنیاوی علوم کی ترقی، موبائل فون پہلے تار، ٹیلی فون، پیجر، اس کے بعد موبائل فون، اور آگے معلوم نہیں ٹیکنالوجی کیا ہونے والی ہے۔ کمپیوٹر، گاڑیاں، پہلے سواریاں اونٹ پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آج سواری ہوائی جہاز، راکٹ بن گئے، آسمان میں آدمی جاتا ہے۔ ہر چیز میں ترقی ہے، موٹر گاڑی سے لے کے لباس سے لے کے آدمی کی ضرورت کی چیزیں، الیکٹریسٹی سے لے کے ساری چیزیں، دنیاوی علوم سے چیزوں کی ترقی ہوتی ہے۔ انسان جدھر کا ادھر ہے، بلکہ کہنے والا کہہ سکتا ہے جدھر کا ادھر نہیں بھائی، پیچھے جا رہا ہوں اور بگاڑ آ رہا اس کے اندر۔ آج 70-80 سال کا کوئی بوڑھا آدمی، اس کے پاس جا کے بیٹھیے، پوچھیے لوگ آپ کے زمانے میں کیسے تھے اور ہمارے زمانے میں کیسے ہیں؟ کہ ہمارے زمانے میں اچھے تھے، اب بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ پہلے زمانے میں ہمارے یہاں پہ کوئی اگر بیل سے گر جاتا، گھوڑے پر سے گر جاتا، 4 آدمی دوڑ کے آتے، اس کو اٹھاتے، کیا ہوا بھائی چچا، لگا آپ کو، چوٹ تو نہیں آئی؟ پانی لاؤ رے بھائی جلدی سے۔ پہلے ایسا کرتے تھے۔ لیکن آج آدمی اگر سڑک پر اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی اتڑیاں باہر نکلی بھی ہوں، بھیڑ جمع ہو کے وہی ٹیکنالوجی والا موبائل فون نکال کے اس کا ویڈیو نکال کے فیس بک اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ ترقی بہت ہو گئی، چیزیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کن علوم کے ذریعے سے؟ دنیاوی علوم کے ذریعے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے، اس کے ذریعے سے چیزیں بہتر سے بہتر بنتی چلی جا رہی، لیکن انسان بدتر بنتا چلا جا رہا ہے۔ انسان پہلے سے زیادہ بگڑ رہا ہے۔ اس انسان میں سدھار کے لیے کون سا علم ہے؟ ڈاکٹری والا علم، میڈیسن والا علم؟ دل کی اصلاح کے اعتبار سے ڈاکٹر کیا بتا سکتا ہے؟ بھئی آپ کے دل میں خون کا دوران ٹھیک نہیں، اس کو صحیح کرنا پڑے گا۔ دنیاوی علوم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یہ علم انسان کو بہتر نہیں بناتا، یہ چیزوں کو بہتر بناتا ہے۔ بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی علاج کے اعتبار سے آ گئی، بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی سواری کے اعتبار سے آ گئی، بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی کمپیوٹر اور سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آدمی بہت آگے نکل گیا، لیکن خود آدمی کہاں ہے؟ خود انسان کہاں ہے؟ اس انسان کی ترقی کے لیے چاہیے، اس انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم کو استعمال کریں، اس علم کے لیے، اس علم کو اپنے لیے رہنما بنائیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن و سنت کا علم ہے جو ایک انسان کو اچھا بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی رفعت کے لیے کون سا علم بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے کون سا علم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو کیا کرتا ہے؟ انہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک صاف کر کے بہتر انسان بناتا ہے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی کتاب و قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کے صحیح فہم حکمت کی تعلیم ان کو دیتا ہے، زندگی گزارنے کے حکیمانہ اصول ان کو سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہے کہ انسان گمراہ ہے اگر اس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو۔ گمراہی سے نکالنے کے لیے کون سا علم ہے؟ انسان کے لیے سہولیات کے لیے دنیا کا علم ہے، لیکن انسان کو بہتر بنانے کے لیے قرآن و سنت کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی رفعت کس علم میں بتائی؟ فرمایا کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو رفعت اور اونچائی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کی بنیاد پر بہتوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، پست کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت کا معاملہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن والے علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس علم کا اگر ہم حق ادا کریں، اس علم کو سیکھیں، اس علم پر ایمان لائیں، قرآن کی باتوں پر ایمان لائیں، اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو لائیں، اس کی دعوت دینے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے مطابق جینے والے بنیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا، ایمان کے اعتبار سے، اس کی تلاوت کے اعتبار سے، اس پر عمل کے اعتبار سے، اس کی دعوت کے اعتبار سے ہم نے کوتاہی کی۔ اس علم کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کتاب کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ذلت کے فیصلے ہوں گے۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن یہ علم اس کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بہتوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، بھائی کیا ہے یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم سیکھو، ٹریڈ سکھاؤ، ان کو دنیوی اعتبار سے اور ترقی یافتہ بناؤ۔ ترقی یافتہ بننا غلط نہیں، لیکن آپ مدرسوں کو بند کر کے ان کو اسکول بنانے کی تعلیم دیں۔ آپ بتائیے پھر کل کیا ہوگا؟ ہمارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، نکاح شرعی طریقے سے کرانے والا کوئی نہیں ہوگا، مساجد خالی ہو جائیں گی، وہاں پہ نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں پیشاب پاخانہ کے مسائل بھی اس کی صفائی کا طریقہ بتانے والا ہے، غسل جنابت کا مسئلہ ہم کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، مر جانے والے کے اعتبار سے غسل اور اس کی تکفین اور اس کی تدفین کے اعتبار سے کوئی ہم کو بتانے والا نہیں ہوگا۔ یہ علم ہمارے پاس اگر نہیں ہوگا، یہ ادارے ہمارے بند ہو جائیں گے، یہ علماء مدارس سے نکلنے والے ختم ہو جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم انسان جانور جیسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا علم؟ کھیتی باڑی کا علم سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کپڑے کیسے بنانا چاہیے یہ علم سکھانے کے لیے بھیجا، گھڑیاں کیسے بناتے ہیں اور سواریاں کیسے بناتے ہیں یہ علم، اور کھیتی باڑی اور دنیوی اعتبار سے گھر کیسے بناتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں کیسے بناتے ہیں، یہ سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا نہیں۔ یہ علم تو پہلے سے آ رہا ہے، انسان اس علم کو سیکھ کے ترقی کے دروازے کھولتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو انسان کے لیے آسان ہے، لیکن انسان کو بہتر بنانے کے اعتبار سے کون سا علم؟ انسان عاجز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا انسان کو سکون دے سکتا ہے؟ انسان کے پاس آرام کی چیزیں ہیں لیکن سکون اس کے پاس نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار انسان، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ آدمی کے دل کو سکون نہیں ہے، آرام کی چیزیں اس کے پاس ہیں، اچھے سے اچھا ایئر کنڈیشن گھر میں لگا ہوا ہے، اچھے سے اچھے بستر تکیے گدے سب کچھ اس کے پاس ہیں، اچھے سے اچھے گھر اس کے پاس ہیں، ہوا آ رہی ہے، سب کچھ ہے، ایک دم کشادہ گھر ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں، اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور نہیں، اس کا دل قرآن کی نصیحت سے تر و تازہ نہیں۔ یہ علم اگر زندگی سے نکل جائے، انسان کی زندگی سکون والی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ادارے، یہ مدارس ہمارے محسن، یہ علماء، یہ معلمین معلمات جو ہمارے بچے بچیوں کو قرآن و سنت کا علم پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، یہ سماج کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، وہ انسان کو انسان بنا رہے ہیں۔ یہ اگر نہیں ہوگے انسان جانور بن جائے گا، پھر اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہوگا، ایکسپرٹ ہوگا، لیکن
وہ جان رہا ہوگا کہ اس کا علاج آسان دوا سے، ہلکی اور سستی دوا سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ 50 ٹیسٹ اس کو لکھ کے دے گا اور ان کا کمیشن خود کھائے گا، دوائیں ایسی دے گا جس کا ریاکشن ہوگا، اور ریاکشن کا علاج کرنے کے لیے پھر مریض اس کے پاس آئے گا۔ انجینئر ہوگا، اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی تعمیر کی وہ جانتا ہوگا، لیکن ملاوٹ کر کے ایسی بلڈنگ بنائے گا جو وقت سے پہلے گر جائے گی۔ سواری بنانے والا، سواری ریپیئر کرنے والا اچھا انجینئر ہوگا، لیکن ایسی سواری بنائے گا جو سستے مال سے بنی ہوئی ہوگی اور جس سے ایکسیڈنٹ ہوگا۔ راستے بنانے والے اچھے سے اچھی علم اور ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی، ایسے راستے بنائیں گے کہ جن میں ایک بارش کے اندر گڑھے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے، انسان بہتر نہیں بن رہا، چیزیں بہتر بن رہی۔ کیا فائدہ ایسے سماج کا جس میں انسان بدتر اور چیزیں بہتر بنتی چلی جائے؟ بلکہ ایسا سماج اور بھیانک ہو جائے گا۔ اگر چیزیں بہترین ہو جائیں اور انسان بدترین ہو جائے تو پہلے ایک تلوار سے، ایک چاقو سے ایک آدمی کو مارتا تھا، اب اتنا بڑا بم ڈال کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آدمی قتل کر دے گا۔ ایک بٹن دبا کے ایک بڑا بم ڈال دیا کسی علاقے میں، ملک پر، پورا ملک کا ملک تباہ ہو جائے گا۔ پہلے قتل کرنے کے ہتھیار، اوزار کم لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے والے تھے، ترقی کر کے اتنا زیادہ ترقی ہو گئی کہ اب ایک منٹ میں کئی لاکھوں لوگوں کو آپ مار سکتے ہیں۔ کیا ترقی ہوئی اس میں؟ کیا ترقی ہوئی؟ انسان کے اندر انسانیت نہیں ہو تو ساری ترقی لے کر آپ کریں گے کیا؟ انسان کو انسان بنانے والا علم کون سا ہے؟ دنیاوی علوم ہیں؟ نہیں۔ آپ بتائیے، کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ جا کے بول سکتے میرا بچہ بہت شرارت کرتا ہے، جوان ہو گیا، ماں باپ کی نہیں مانتا اور بد اخلاقی کرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، سگریٹ تمباکو نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، مار پیٹ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے کہ ذرا اس کو کھلائے تو کل تک سدھر جائے؟ کوئی دوا ہے، کوئی انجیکشن آپ کے پاس ہے کہ اگر اس کو دے دیا جائے تو کل سے ایک دم بااخلاق بن جائے؟ ہے ایسا کوئی ڈاکٹر؟ نہیں۔ ایسا کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے؟ نہیں ہے۔ سارا ایجوکیشن سسٹم انسان کو معلومات دے رہا ہے، اخلاق نہیں۔ نبوی علم کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ علوم ضروری ہیں، دنیا کے علم ضروری ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری علم یہ ہے کہ وہ انسان جس کے ہاتھ میں سارے علوم اور یہ ساری ٹیکنالوجی ہے، وہ انسان اچھا بن جائے۔ اگر اچھا آدمی ہے، وہ چاقو خریدے گا، مہمان کو پھل کاٹ کے کھلائے گا ہاتھ سے، لیکن وہی انسان اگر بگڑا ہوا ہوگا تو کچن کی چاقو سے بھی لوگوں کو قتل کرے گا۔ چیز ایک ہی ہے، لیکن انسان کے مزاج کے بدلنے کی وجہ سے اس چیز کے ذریعے سے سماج کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو پہلے انسان کو بہتر بنانے والے علوم کی فکر کرنا چاہیے، نہ کہ چیزوں کو بہتر بنانے والے علوم کی۔ لہذا یہ جو دینی ادارے ہیں، کوئی ادارہ بہت بڑا ہے، کوئی ادارہ چھوٹا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم ان اداروں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں کون سا علم سکھا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کا علم ہے، نبوی علم ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارا گھر بدقسمت ہے، گھر والے بدقسمت ہیں۔ اگر یہ ادارے جتنے بھی دینی علوم والے ادارے ہیں، اگر ہمارے دل میں اسکول اور کالج کی عظمت ہے اور ان اداروں کی حقارت ہے تو ہم بہت بدترین انسان ہیں۔ یہ ادارے یہی اصل ادارے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں دین آتا ہے۔ اگر دین نہ ہو تو ہم ذلیل ہوں گے۔ آخری بات، بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے جس کو امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا اور وہ صحیح سند کے ساتھ آیا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، جب شام گئے تو وہاں ایک نہر راستے میں آئی۔ اب لمبا قصہ ہے، اختصار سے بتا رہا ہوں۔ اپنے موزے نکال لیے اور جبہ اوپر اٹھا کے اس طرح سے نہر میں چلے اور اونٹنی کی لگام نکیل پکڑ کر آگے بڑھے۔ لباس کا حال یہ تھا کہ کئی پیوند تھے۔ صحابی آگے بڑھے جو شام ہی میں تھے، کہا امیر المؤمنین آپ ایسا لباس اور ایسے حال میں لوگوں کے سامنے اگر پیش ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی وہ عظمت نہیں ہوگی۔ کہا اگر تم اللہ کے نبی، تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کر، اور اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا حال کیا کرتا ہے؟
اور کہا ہم ذلیل تھے، حقیر تھے، قلیل تھے، 3 باتیں بیان کی۔ ہم ذلیل قوم تھے، ذلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم حقیر تھے، ہم قلیل تھے، تھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے ہم کو عزت دی ہے۔ اگر اس دین کی بجائے کسی اور چیز سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے۔ ہماری ذلت اور عزت کا راز چیزوں میں نہیں ہے، دنیوی علوم میں نہیں ہے، اس کا راز دین میں ہے۔ اگر ہمارے پاس دین ہو، اللہ تعالیٰ ہماری عزت کے راستے کھولے گا۔ اگر ہمارے پاس دین نہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہو کر بھی ہم ذلت کے گڑھے میں پڑے رہیں گے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دینی علوم کو حاصل کرنا یہ ہمارے لیے پہلا فریضہ ہے۔ یہی سے ساری خیر اور کامیابی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی ادارے چھوٹے بڑے ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن میڈیا میں سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ سازش کرنے والے کھلم کھلا بھی بول رہے ہیں کہ ہم کو یہ سارے ادارے بند کرنا ہے، ہم کو یہ سارے دینی ادارے کیا کرنا ہے، بند کرنا ہے، ان کو ہم کو جدید ایجوکیشن والے بنانا ہے۔ اور اسی نعرے کو بہت سارے مسلمان بھی جہالت میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا اس میں ماڈرنزم آنا چاہیے۔ نہیں، یہ ادارے جیسے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ لوگوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ مسلمانوں کی ترقی، ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم پیچھے پیچھے جاتے جاتے اس دور کے اوصاف کو اپنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ ہم کو پیچھے جانا ہے، دنیوی ترقی میں آگے جائیں، لیکن انسانی اوصاف کے اعتبار سے ہم کو پیچھے جانا ہے، ہم کو مدینہ والے دور میں جانا ہے۔ وہ اوصاف ہم کو پیدا کرنا ہے، وہ علم ہم کو حاصل کرنا ہے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے۔ معلوم ہوا کہ انسانی اوصاف کے اعتبار سے، آپ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیے کیا ہے ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں تھی اس زمانے میں۔ مٹی کے گھر، اونٹ کی سواری، اونٹنی کا دودھ، کھجوریں، بس یہی ان کی زندگی تھی، سیدھی سادی زندگی، پھٹے ہوئے کپڑے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بہت پیچھے، تو 1400 سال پیچھے، لیکن انسانی اوصاف کے اعتبار سے وہ بعد کے تمام ادوار کے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں اور سب سے اعلیٰ ترین قوم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز اصل ہے، انسانی اوصاف، اچھا انسان بننا یہ کمال ہے۔ خالی معلومات دنیا کی اور ٹیکنالوجی حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم کو پیش ہونا ہے، ہمارے سارے لوازمات کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے۔ گھڑی تو مرنے کے بعد ہی اتار لی جاتی ہے، جوتے، چپل، کپڑے سب اتار کے ہم کو مجرد کر کے ہم کو لپیٹیں گے کپڑے میں اور کفن کے ساتھ ڈال دیں گے نہلا دھلا کے ہماری قبر میں۔ کیا آئے گا ہمارے ساتھ؟ وہ ایمان، وہ علم، وہ دین، وہ تقوی، وہ انسانی اوصاف جو قرآن و سنت میں ہے، جو اللہ کو پسند ہے، ان کے ساتھ ہم قبر میں جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا بنایا؟ اپنی بچیوں کو کیا بنایا؟ آئے دن میسیجز آ رہے ہیں، بعض مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارا تربیتی نظام کیا ہے؟ ہم ماڈرن بنا رہے ہیں ہماری بچیوں کو، جا کالج میں جا، پڑھ، خوب آگے بڑھ۔ وہ اتنا آگے بڑھ جا رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا لے رہی ہے، ہمارے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، نکل جا رہی ہاتھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو دین نہیں سکھایا اور دنیا سکھائی۔ آپ دنیا سکھائیں لیکن دین کے ساتھ، بلکہ وہ دین اپنی زندگی میں اگر لے کر چلے گی، اس کا نکاح کے بعد کی زندگی صحیح ہوگی، بچوں کی تربیت صحیح ہوگی، رشتے ناطے جوڑنے والی بنے گی، پردہ اور عفت اور پاک دامنی کے ساتھ جیے گی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی موبائل لے کر بیٹھے گی، شوہر جاب پہ ہوگا اور یہ موبائل میں پرائے مردوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرے گی۔ ٹیکنالوجی اس کے لیے اور مصیبت اور تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ دین بہت ضروری ہے، اس لیے دینی ادارے یہ ہمارے لیے حیات کا ذریعہ ہیں۔ ہم ان کو مارنے والے نہ بنیں، ہم ان کے احیاء کا ذریعہ بنیں، ان کی زندگی ہم لوگ بنیں۔ تھوڑا موڑا تعاون بھی اگر ہم لوگ کر دیتے ہیں کسی بھی ادارے کا، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو، صرف اس ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں،
جس ادارے میں بھی ہم اپنا کچھ نہ کچھ تعاون کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کے ذریعے سے، مالی تعاون کے ذریعے سے، یا کسی نہ کسی اعتبار سے ہم یعنی سیاسی اعتبار سے ہو، یا کسی علمی اعتبار سے ہو، یا قانونی اعتبار سے ہو، کچھ نہ کچھ تعاون ہمارا ہوتا ہے۔ یہ ادارے اگر زندہ رہتے ہیں تو ہمارے سماج کے لیے دینی زندگی کا یہ ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین اس بات کا احساس ہم کو عطا فرمائیں اور ان اداروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر کتنا ہے، اس کے دل میں دین کی قدر کتنی ہے، دینی اداروں کی، دینی علوم کی اس کے دل میں کتنی قدر ہے۔ اگر ہمارے دل میں دینی اداروں کی، دین کی، دینی علم کی قدر نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک قابل قدر بنے دنیا میں اور آخرت میں، نہیں ہو سکتا۔ دین کی قدر انسان کو قابل قدر بناتی ہے۔ دین کی اگر ہم کو قدر نہیں، دنیا کی قدر ہم کو ہے، ہم اللہ کے نزدیک قابل قدر نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی قدر اگر اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر غیر مومن کو ایک گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا۔ دنیا اللہ کے نزدیک یعنی مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل ہے، مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس دنیا کو ہم اصل سمجھ رہے اور دین کو نہیں۔ اس دنیا کی ہم قدر کر رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں، آخرت کے نہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں راستے سے بھٹک گئے۔ لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی ترقی ہو، دوسری قوموں سے ہم آگے جائیں، لیکن دین چھوڑ کے نہیں۔ دین میں ہم کو آگے بڑھنا ہے، دین کے علوم کو حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا علوم حاصل کریں تو پھر یہ بہت بڑی ترقی ہمارے لیے ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دینی اداروں کے تعاون اور علماء کی قدر کرنے، دینی علوم کے حاصل کرنے، ان کے پھیلانے میں تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔